السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ایک مولا کے عزادار کی رہائی کے لیے دعا کریں۔ پروردگار سارے جو بے جرم و خطا قید میں ہیں ان کو جلد سے جلد رہائی ملے، اور ہر فیملی مکمل ہو۔ ہاں، جو ظالم ہیں، جنہوں نے ہمیشہ جن کا کام ہی ظلم ہے، ظلم کرنا عورتوں پر، بچوں پر، گھریلو ماحول خراب کرنا، جو قاتل ہیں، جو صحیح قاتل ہیں جنہیں قاتل کہا جا سکتا ہے، پروردگار ان کو بھی ہدایت دے۔ کیا ملا سب کو جو جیل میں بیٹھے ہیں؟ میں نے کل ایک پروگرام دیکھا تھا جیل کا، کسی ولاگر کا تھا، اس نے جیل کا وزٹ کروایا۔ اس نے بتایا جوان بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے انتہائی۔ ہم اپنے بوڑھوں کی سفید ریش کو دیکھ کے پیار کرتے ہیں کہ ہمارے بابا ہیں، ہمارے دادا۔ اس طرح کے لوگ جیل میں ہیں۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ ابھی بھی ان کی 25 سال قید باقی۔ اندازہ کریں، ایک مسلم کمیونٹی، مسلم ملک، مسلم لوگ اور نبی پاک سے کتنے دور ہیں۔ جھگڑے فساد ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کیا ہمارا ملک امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا؟ کیوں کسی کو بے جرم ہم آرڈر نافذ کر دیتے ہیں کہ یہ مجرم ہے؟ میں نے بہت سے قیدیوں کی کہانی سنی ہے جن کا کوئی جرم بھی نہیں تھا، آخر میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو رہا کیا، باعزت بری کیا جاتا ہے 20-25 سال بعد کہ آپ پہ جرم ثابت ہی نہیں ہوا۔ یہ تحقیق اتنی جلدی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب ماشاءاللہ جو لا ہے وہ کافی کام کر رہا ہے، بہت اچھے وکیل ہیں جو قانون کو لے کے چل رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہیں۔ ٹک ٹاک نے جہاں لوگوں کو خراب کیا ہے یا جو کچھ کیا، جو خراب دیکھیں، راستے دو ہوتے ہیں، آپ جس طرف بھی جائیں، پروردگار نے تو بنایا نا اچھائی کا راستہ۔ اب صراط مستقیم ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ آج کی اولادیں جو بہکی ہیں تو وہ ہمارے گھریلو ماحول بھی ہیں اور آسانیاں بھی جو پرووائڈ کرتے ہیں۔ جن کو آسانیاں نہ دو تو وہ پھر کہیں نہ کہیں سے حاصل کر لیتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بہرحال بچے بھی بگڑ رہے ہیں، بڑے بھی بگڑ رہے ہیں، اور جو سنور رہے ہیں، جو سدھر رہے ہیں، وہ اپنے گھر بھی سنوار رہے ہیں، چاہے وہ ولاگرس ہیں، چاہے ٹک ٹاکرس ہیں۔ جو پیک پہ ہیں انہیں دنیا نہیں جینے دیتی، اور جو آگے بڑھ نہیں سکتے انہیں بھی دنیا جینے نہیں دیتی۔ بتائیے کیا کریں؟ سمجھ سے باہر ہے۔ غریب کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، امیر کو کوئی جینے نہیں دیتا۔ امیر کیسے ہوئے؟ اس بندے کی اپنی محنت ہوتی ہے۔ جو کرپٹ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اس کو خدا بھی اتنی آسانیاں نہیں عطا کرتا، آسانیاں دیتا ہے کہ رسی طویل ہے، بڑھتی جاتی ہے، ایک دم پروردگار کھینچتا ہے اور پھر کچھ پاس نہیں رہتا۔ جب امن کے دن آتے ہیں تو موت قریب آ جاتی ہے۔ میں نے کل ایک واقعہ پڑھا تھا کہ بہت امیر ترین انسان، نام مجھے یاد نہیں، میں کیسے کہہ دوں کون ہے، انگریز تھا، اس نے انتہا کی دولت جمع کی، اتنی دولت جمع کی جس کی حد نہیں، اور اس دولت کو کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، چاہے عزیز رشتہ دار بیمار ہوتے، غریب تھے، جو بھی تھا۔ ایک کہانی تھی، کسی غریب کی مدد نہیں کرتا تھا، بہت مغرور تھا۔ اینڈ میں کیا ہوا کہ اس کو ایسی بیماری لگی کہ اس کی آنکھیں کھلتی نہیں تھیں، اس کی آنکھیں بند رہتی تھیں، اور اس کے لیے کوئی پیسہ بھی کام نہیں آ رہا تھا۔ آخر دن کو اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے ایک سلوشن جسے کہتے ہیں سلوشن، ایسا کوئی چیز تھی جس سے اس کی آنکھوں کو چپکا دیا جاتا تھا، جیسے ہم کسی گوند سے یا چیز کو چپکا دیتے ہیں، ایسے اس کی پلکوں کو اوپر اٹھا کے چپکا دیا جاتا تھا، اور وہ سارا دن دیکھتا رہتا تھا کھلی آنکھوں سے، نہ پلکیں
نہ جھپکا سکے۔ قدرت کا کیسا نظام ہے کہ ہم دن میں کتنی دفعہ پلکیں جھپکاتے ہیں؟ یہ میرے پروردگار کا نظام ہے نا، اس نے جو عذاب پیدا کیے، ہر فنکشن کمال کا ہے اس کا۔ پھر رات کو سوتے وقت اس کی پلکیں جو ہیں دوبارہ بند کی جاتی تھی کہ وہ سو سکے۔ تو یہ عذاب الہی نہیں ہے؟ نہ دکھائیں دلوں کو، میں ان سے مخاطب ہوں جو دل دکھاتے ہیں، ہر کسی سے نہیں ہوں۔ بہت اچھے لوگ پڑھیں جن کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، بہت نیک لوگ پڑھیں جن کی وجہ سے دنیا باقی ہے۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں سیلاب بھی آتے ہیں، زلزلے بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، پروردگار بچا لیتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو عذاب آتے ہیں پروردگار کی طرف سے، ہمیں اس کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، خدا سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اپنی ہی مغفرت، جیتے جی اپنی ہی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور نماز آیات ہوتی ہے زلزلے کے لیے، ان چیزوں کے لیے آپ لوگ پڑھتے ہوں گے یقیناً، سب مسلمان ہیں۔ پروردگار سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا، یہ پاک مہینہ ہے پروردگار کا، اس پاک مہینے کے صدقے، ان کھلکھلاتے ہوئے پھولوں کے صدقے، یہ ہریالی اسی کی دی ہوئی، میرا پروردگار جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو جلد سے جلد رہائی عطا کر، ان کی مائیں نہ روئیں، ان کی بہنیں نہ تڑپیں، پروردگار ان کو جلد سے جلد رہا کر، الہی آمین۔